حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعمان احمد جلالی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملاں را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ برادران اسلام، ارباب فکر و دانش، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج ہم سب سنی کنونشن کے موقع پر حضرت مولا کائنات شیر خدا پروردہ آغوش نبوت، نور دیدہ نگاہ رسالت، داماد مصطفیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یاد کے سلسلہ میں یہ جو محفل پاک سجائی گئی ہے، اس میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر وہ چیز جس کی نسبت جتنی اعلیٰ ہستی سے ہو جاتی ہے وہ اتنی ہی عظیم ہو جاتی ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جس چیز کی نسبت جتنی اعلیٰ ہستی سے ہوتی ہے وہ اتنی ہی کیا ہو جاتی ہے؟ عظیم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کا ادب کس لیے ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کا ادب کس لیے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کا ادب و احترام کس لیے ہے؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ ولی اللہ، اللہ کے ولیوں کا ادب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ نبی اللہ، اللہ کے نبیوں کا ادب اس لیے ہے کہ ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کا ادب اس لیے ہے کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جس کی نسبت جتنی اعلیٰ ہستی کے ساتھ ہو جائے وہ اتنی ہی عظیم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی عزیزان گرامی قدر، ہر وہ چیز جس کی نسبت میرے آقا علیہ السلام سے ہو گئی ہے وہ بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آل رسول ہے تو ان کا ادب بھی اس لیے ہے کہ ان کی نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اگر اصحاب رسول ہیں تو ان کا ادب بھی اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ان کی نسبت میرے آقا علیہ السلام سے ہو چکی ہے۔ بلند آواز نہ کوئی اور سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، مجھ سے قبل قبلہ علامہ خلیل مہر وسیع فرما رہے تھے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا صحابی کون ہوتا ہے۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابی کوئی عام ہستی کا نام نہیں، صحابی کوئی عام انسان کا نام نہیں، بلکہ صحابی وہ عظیم ہستی ہے جو داتا علی حجویری سے بھی افضل ہے۔ صحابی وہ ہے جو خواجہ اجمیری سے بھی افضل ہے۔ صحابی وہ ہے جو شاہ لسانی سے بھی افضل ہے۔
صحابی وہ ہے جو شیر ربانی سے بھی افضل ہے، صحابی وہ ہے جو مجدد الفسانی سے بھی افضل ہے، صحابی وہ ہے جو غوث جلی سے بھی افضل ہے، صحابی وہ ہے جو علی حجویری سے بھی افضل ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ اتنے شان والے اولیاء اکرام ہیں کہ جن کے دن جن کی راتیں اللہ کے ذکر کے اندر محبت مصطفیٰ میں گزری ہیں، لیکن صحابی ان سب سے اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھو، صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نظر کی وجہ سے بنتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، پھر جس طرح سارے انسان برابر نہیں ہیں مرتبے کے لحاظ سے، ایسے ہی سارے صحابہ بھی مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں جن کا سب سے پہلا نمبر ہے ان کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ عظیم ہستی جن کی شان میں، جن کی یاد میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کون؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک، میرے کریم آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کی، اللہم والی من والاہو، یا رب العالمین، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جو علی سے محبت کرے میرے مولا تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ہم کیوں نہ کہیں اسی ہر دم کہنا، اسی ہر دم کہنا علی علی، اسی ہر دم کہنا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا چاہو تو اس کے سامنے علی پاک کا ذکر شروع کر دو۔ جو علی پاک کا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ رونق آ جائے، سمجھ لینا اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے۔ تو میرا یقین یہ ہے کہ یہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، تو محبت سے کہہ دیئے اسی ہر دم کہنا، اسی ہر دم کہنا، اسی ہر دم کہنا، روک کے پاویں زمانہ سارا، اسی نعرہ لانا علی علی، اسی ہر دم کہنا۔ عزیزان گرامی قدر، کون مولا کائنات شیر خدا، آخری حدیث پاک بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لے کے آئے، سرکار نے سارے صحابہ کو، انصار کو مہاجرین کا، مہاجرین کو انصار صحابہ کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اتنی دیر میں کریم آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت مولا کائنات فاتح خیبر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سارے صحابہ کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے بیان فرمائیے مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی دنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا بھائی ہوگا۔ عزیزان گرامی، پھر ہم کیوں نہ کہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا